وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آیات بھی بڑی علمی مضامین رکھتی ہیں، اور اس میں تورات اور زبور کو، انجیل کو، جو پہلی آسمانی کتابی تھی، ان کو ہدایت اور نور کہا گیا۔ نور ہے، یہ روشنی ہے، بالکل کتاب اللہ کو بھی نور کہا گیا۔ اور اس میں بتایا گیا کہ علماء کی بڑی ذمہ داری تھی، ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا تھا کہ اس حق کو لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ علم والے لوگوں کے بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، کسی سے پوچھ کے تھوڑا ہی بنایا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ اللہ نے ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ اور بات کہ لوگوں نے ان کی بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اہل علم سے، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، ان سے فتویٰ پوچھنا، ان سے علم سیکھنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور اس علم کو سیکھنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر فرشتے پروں پر نچھاور کرتے ہیں، بہت ہی اس کی تکریم ہے، عزت ہے اس بندے کی جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ علم وہ جو اللہ کا بندہ بنائے۔ تو لہٰذا اہل علم جو فیصلہ کریں، قرآن کی علم اس سے تشریح کریں، وہ یعنی بہت بڑا ایک علمی خزانہ ہوتا ہے، اس کی تشریح کر کے آگے بیان کریں۔ جس طرح قرآن کی 28 آیتیں ہیں اس اجرت کے اوپر، مختلف اینگل سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اس کی تشریح کی ہے آگے لوگوں نے جو اہل علم تھے، خاص کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو عالم دین مدرسوں میں پڑھا کے یا تعلیم دے کے جو پیسے لیتے ہیں، ناجائز لیتے ہیں۔ اور ان کے شاگردوں نے، ابو یوسف اور امام محمد نے اس کی اور تشریح کی کہ دیکھو، یہ جو ہمارے استاد نے کہا ہے ناجائز، یہ اتنا ناجائز ہے، اتنا حرام ہے، جس طرح بازاری عورتیں اپنے جسم فروش کر کے، بدکار عورتیں جو پیسے اکٹھے کرتی ہیں، یہ پیسہ اور ان علماء کا پیسہ ہے جو اذان کے پیسے لیتے ہیں، امامت کا پیسہ لیتے ہیں، یہ ایک برابر ہے۔ اندازہ لگائیے، تو ایسے حرام خوروں کو اپنا امام ماننا، جیسے علی انجینئر صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، اجرتیوں کو، جن کے بھی، حتیٰ کہ رافضیوں کو بھی اپنا امام مانتا ہے۔ تو پھر قرآن کی وہ بات میں یاد نہ دلا دوں، مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑا ہے۔ اور جو ان کو امام بنائے، فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا رہبر بنائے، تو ایک کافر یہ کام کر سکتا ہے، مشرک یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کام یہ کر سکتا۔ تو اس طریقے سے علماء کا معاملہ ہے۔ اگر علماء حق کو چھپانا شروع کر دیں یا غلط تشریح کرنا شروع کر دیں قرآن کی یا حدیث کی، قرآن سے جناب سجدہ تعظیمی ثابت کرنا شروع کر دیں، قرآن سے واسطے وسیلے ثابت کرنا شروع کر دیں، قرآن سے عالم الغیب ثابت کرنا شروع کر دیں، مختار کل سمجھنا شروع کر دیں، جن کی وجہ سے کہتے ہیں کائنات بنی، اندازہ لگائے کتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ وہ نبی جو اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے، اور پوری زندگی، بلکہ سب سے زیادہ جان اگر کسی نبی نے لگائی ہے، جہاد کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں توحید کے لیے اور رد شرک کے لیے، تو وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وجہ سے ان کا درجہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، علماء کی قدر کرو، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، اور خاص کر اس دور کے اندر جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور بہت مجاہد صفت انسان سے، بالکل حق کی خاطر پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، اور کھول کھول کے انہوں نے تقریریں کی، بازاروں میں نکل کے تقریریں کی، لٹریچر لکھا اپنا، ایمان خالص، کس اول کس دوم، وفات ختم الرسل، اور دعوت اللہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ، اور یہ قبریں، یہ آستانے، تعویذ گنڈا شرک ہے، واسطے وسیلے کا شرک۔ اور ہیڈنگ دیکھو کس طریقے سے کتابوں کے اوپر ڈالا، کتابوں کے اوپر، کہ انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ تو اس طرح شرک کی جڑیں کاٹ دی اس اللہ کے بندے نے۔
پھر سوال و جواب کے اندر کتنا علم پھیلا ہے، تو اب ان کے کتنے آڈیوز موجود ہیں، کسی جگہ یعنی انٹرنیٹ کے اوپر صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی لکھو تو ان کی تقریریں سامنے آ جائیں گی، بے شمار لوگ تقریریں ان کی اپلوڈ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تقریریں اپلوڈ کرتے ہیں یہ خود زیادہ غور نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کتنی باتوں میں اختلاف بھی کرتے ہیں اور راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کے اندر یعنی پتہ نہیں کیوں کمی محسوس کرتے ہیں یا وہ کھٹک محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو چیز آئی ہے کچھ لوگوں کے اندر، یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ بالکل ہمارا دل ٹھک گیا ہے کہ یہ دعوت جو اٹھی ہے یہ بالکل حق دعوت اٹھی ہے، کفر و شرک کی جڑیں کاٹنے والی دعوت ہے اور پوری طرح ایمان خالص کو غالب کرنے والی دعوت ہے، کیونکہ اللہ توحید کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کا دشمن ہے۔ تو ان کے فتوے، ان کی رائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ باقی جو قدر کرے گا ایسی چیزوں کی، حق بات کی، وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اسے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ بھائیوں کو کہ اللہ کی کتاب کا یہ انداز ہے، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر علماء اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر اور سورہ الجمعہ کے اندر ایسے علماء کی ایسی گرفت کی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی آیات کا علم دیا، گویا اللہ تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا، علم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، پھر تو کوئی بات مانے گا نہیں جی، پھر تو کوئی یہ ہو جائے گا جی، پھر دنیا کی طرف، یہ نہیں کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کی طرف کوئی ان کا دھیان نہیں گیا، جنتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا، جہنم کا خوف ان کے اوپر طاری نہ ہوا، دنیا کی طرف جھک گئے۔ تو سورہ الاعراف کے اندر مالک فرماتا ہے ان کی مثال کتے کی مثال ہے، کتے کی طرح یہ جھک گئے دنیا کی طرف، اور مالک فرماتا ہے بار بار ان کو یہ مثالیں سمجھاؤ، ان کے سامنے ذکر کرتے رہو ایسی شخصیت کا، تاکہ ہو سکتا کبھی ان کی آنکھیں کھلیں۔ اور سورہ الجمعہ کے اندر کہا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو ان گدھوں نے اللہ کی کتاب کا صحیح فہم اور اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے لانے کی بجائے انہوں نے اپنے دماغ جو گند ان کے اندر بھرا ہوا تھا وہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور لوگوں کو اپنے نظم کے ڈنڈے سے اور اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے لوگوں سے ان چیزوں کو منوایا، اور اپنے ساتھ ایک دنیا کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا ان طاغوتوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمارے مخلص مومن بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ ایک موقع ملا ہے اللہ کے بندو، زبردست قسم کا موقع ملا ہے تمہیں اللہ کی بڑی بڑی جنتیں حاصل کرنے کا، اور وہ اللہ کے راستے میں یہ جہاد ہوتا ہے، اور یہ اس کا آغاز توحید کی دعوت سے ہوتا ہے، دعوت دی جائے اسی انداز سے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اٹھے ہیں، صحابہ کرام نے جس طریقے سے ساتھ دیا ہے، یہ توحید کی دعوت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جتنے یہ نقلی داتا، نقلی مشکل کشا، نقلی حاجت روا، نقلی غوث بنا لیے گئے ہیں، ان کی کھال اتار دی جائے۔ بالکل جس طرح مورتی پوجا جرم ہے، اسی طرح قبر پوجا، مزار پوجا، گنبد پوجا، مسلک پوجا، مقابرین کی پوجا کرنا یہ بالکل جرم ہے۔ تعویذ گنڈا، واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام، پیری مریدی، عرس میلے، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ کفر و شرک ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ بالکل ہم ہاں کے پکارے اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہمارا ان مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں، ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے چھوٹے چھوٹے بنے ہوں، ابھی انہوں نے اپنی کومپل نکالی ہو، ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے یہ پرانے ہوں صدیوں پرانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین سے ہے، قرآن و حدیث، بس یہ ہمارا دین ہے۔ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے۔